بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایوالو ہونے کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جو ڈیفیشنسی ایگزسٹ کرتی ہے ہم اس کو ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. یعنی اگر کسی کی آنکھیں کمزور ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان آنکھوں کو تقریباً ویسا بنا دیں کہ جس کے ذریعے سے یہ اتنا دیکھ پائے کہ جتنا عام حالات میں ایک نارمل آنکھ دیکھ سکتی ہے. ایک انسان ہے وہ نارملی اپنے کانوں سے سنتا ہے ظاہر ہے، لیکن اگر اس کے کانوں کے اندر کوئی کمی واقع ہو گئی تو ظاہر ہے کہ پرانے زمانے کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کمی کو ایڈریس نہ کیا جا سکتا ہو. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم ترقی ہوئی، ٹیکنالوجی آ گئی، سائنٹیفکلی ایڈوانسمنٹ ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہیئرنگ ایڈ ایجاد ہو گیا. اور اب وہ ڈیفیشنسی کہ جو سننے کے اندر سد راہ تھی، ایک بیریئر تھا، اب وہ ہٹ گیا. اس کو کچھ اس قابل بنا دیا گیا کہ وہ اپنی ڈیفیشنسی کو اوور کم کر سکے اور جس طریقے سے دوسرے افراد سنتے ہیں ایگزیکٹلی اس جیسا نہ بھی سن سکے تو اس سے کچھ قریب ہو جائے. ایسا ہے یا نہیں برادر؟ اچھا، اب یہ جو اسپیچ تھراپی ہے، ایک انسان ہے وہ اپنی زبان ہی کو استعمال کر کے کیا ہے. سورہ روم کے اندر یہ ضمن بات آ گئی کہ میں عرض کر رہا ہوں 30واں سورہ قرآن مجید کا کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی بہت ساری نشانیوں کو اس انداز سے بیان کیا ہے. من آیات ہی، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے. وہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں تمہاری زبانوں کا اختلاف بھی ہے کہ ذرا تم دیکھو کہ وہ زبان جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ تو وہی ہے، مگر اس پوری زمین کے اندر اتنے افراد اپنے مافی ضمیر کا اظہار کرتے ہیں، ہر ایک کی زبان مختلف ہے، مگر اندر اگر دیکھو تو گوشت کا ٹکڑا ایک جیسا ہے. یہ اللہ نے اپنی نشانیوں میں اس کو قرار دیا کہ ذرا اس تنوع، اس ڈائیورسٹی کے اوپر غور تو کرو. اچھا، اگر کسی کو بولنے کے اندر تکلیف ہے، وہ نہیں بول پاتا، اسپیچ تھراپی کہ اس طریقے سے کچھ کیا جائے کہ وہ جو ڈیفیشنسی ہے اس کو اوور کم کیا جا سکے. ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہم نے ترقی کر کے اس گفتگو سے پہلے جو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا اس کو ذہن میں رکھیے گا. ضرورت کیا ہے کہ پروردگار آیتوں کو نازل کرے؟ ضرورت کیا ہے؟ میں نے اسی کے ذہن میں کہا یہ سینسز ہیں، کچھ کمی ہو جاتی ہے تو ہم اس ڈیفیشنسی کو اوور کم کرنے کے لیے اپنی ریسرچ، تحقیقات، ایڈوانسمنٹ اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیفیشنسی پوری ہو جائے اور اس کے نقائص کو برطرف کر دیا جائے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اچھا، یہ تو ایک پہلو ہے. اب آئیے دوسرے پہلو کی طرف چلیں. آنکھ نارملی جیسا دیکھ سکتی تھی نہیں دیکھ رہی تو ہم نے چشمہ لگا دیا، لینس لگا دیا. اب اگر ایک انسان نارملی جتنا دیکھ سکتا ہے اتنا وہ دیکھ رہا ہے، اس سے آگے وہ دیکھنا چاہتا ہے، اس سے وہ زیادہ دیکھنا چاہتا ہے، تو اس میدان میں بھی کچھ ترقی ہوئی یا اس میدان میں کوئی ترقی نہیں ہوئی؟ ترقی اس میدان میں بھی ہوئی کہ بھائی پروردگار عالم نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے، انسان علم اور تحقیق کے گھوڑے کو آگے دوڑائے اور اس کے بعد اس نے یہاں تک ترقی کر لی کہ اس نے ٹیلیسکوپ بھی ایجاد کر لیا اور مائکروسکوپ بھی ایجاد کر لیا. ٹیلیسکوپ کیا کرے گا کہ جہاں تک انسان کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اس سے آگے وہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ آنکھوں کی ایک محدودیت ہے، اس کی ایک رینج ہے، اس سے آگے وہ نارمل بھی ہے تو نہیں دیکھ سکتی. تو ہم نے کہا کہ صحیح صاحب آپ نے ٹیلیسکوپ ایجاد کیا تاکہ ہم اس سے آگے دیکھ سکیں. مائکروسکوپ ایجاد کیا، نارمل بھی ہیں تو ایک رینج سے زیادہ دور کی آواز نہیں سن سکتے. لیکن اگر ہم اس ایڈوانسمنٹ کو دیکھیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم نے کام یہ کیا کہ ہر ایک کے جیب کے اندر موبائل فون موجود ہے اور دور کی آواز قریب سنائی دے رہی ہے. آپ نے غور کیا ہے؟ قریب کی آواز شاید دیر میں سنائی دیتی ہے آج کل اور دور کی آواز جلدی سنائی دیتی ہے. ایسا ہے یا نہیں برادر نے؟ یعنی مجلس کے دوران بھی اگر کوئی نوجوان مجھے موبائل فون کے اوپر مصروف نظر آئے تو اس سے زیادہ میں دوسرا کیا لفظ استعمال کروں اس کی تعبیر کے لیے کہ قریب کی جو آواز ہے وہ اتنی کلیئر سنائی نہیں دے رہی اور دور کی جو آواز ہے وہ بہت واضح اور کلیئر سنائی دے رہی ہے. تو آپ اور کیجیے، ہوا یہ کہ ہم نے ڈیفیشنسی کو بھی اوور کم کرنے کی کوشش کی اور جو اس کی رینج تھی ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا کہ یہ آنکھ ایک محدودیت کے ساتھ ایک رینج میں دیکھ سکتی تھی، لیکن ٹیلیسکوپ ہے، مائکروسکوپ ہے، آگے دیکھ رہی ہے، مائنیوٹ چیزوں کو دیکھ رہی ہے. یہ کان
ایک رینج کے اندر آواز سن سکتے تھے مگر ٹیلی فون کان سے لگائیے اور دور کی آواز کو بھی قریب سن لیجیے. یہ زبان جب گفتگو کرے گی تو ایک رینج تک انسان کی آواز جا سکتی ہے مگر یہ اسپیکر بڑی آسانی کے ساتھ دور تک آواز کو پہنچا بھی رہا ہے اور ٹیلی فون ہی کے ذریعے سے وہ آواز اور دور تک چلی جائے گی. تو ہمیں یہ تو سمجھ میں آیا کہ ہم نے اپنی رینج کو بھی بڑھا لیا. اب میرا سوال صرف اتنا ہے یہ رینج کو تو ہم نے بڑھایا ہے تو اب یہ آنکھیں جہاں تک دیکھ سکتی ہیں ٹیلیسکوپ جتنی پاورفل ہو اور جتنی پاورفل ٹیلیسکوپ بن جائے گی اس کے بعد ان آنکھوں کی رینج بڑھے گی یا لامحدود ہو جائے گی؟ بڑھے گی، لامحدود تو نہیں ہوگی. یعنی جہاں تک یہ آنکھ دیکھ پائے گی اس سے آگے بھی دیکھنے کی گنجائش موجود رہے گی. جہاں تک کی آواز ہم سن رہے ہیں اس سے آگے کی آواز سننے کی گنجائش بھی موجود رہے گی. میں اپنے نوجوان دوستوں سے پوچھتا ہوں مجھے اس ٹیلیسکوپ کے بارے میں بتائیے کہ جس کو میں اپنی آنکھوں سے مس کروں اور لوح محفوظ کی تحریر مجھے نظر آنا شروع ہو. مجھے اس ٹیلیسکوپ کے بارے میں بتائیے کہ جس کو اگر میں یوز کروں تو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر مجھے نظر آنا شروع ہو جائے. مجھے اس ہیئرنگ ایڈ کے بارے میں بتائیے، مجھے اس فون کے بارے میں بتائیے کہ جس کو اگر میں کان سے لگاؤں تو مجھے وہی کی آواز آنا شروع ہو جائے. تو نہ ایسی کوئی ٹیلیسکوپ ہے، نہ ایسا کوئی ہیئرنگ ایڈ ہے، نہ ایسا کوئی فون ہے. وہ جس کو پروردگار اس کام کے لیے منتخب کرتا ہے اسی کا نام نبی اور رسول. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اسلام اس پہلو کے اوپر متوجہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب ہدایت ہے فکر نجات رکھنے والوں کے لیے. اس کانٹیکسٹ میں اس کا ترجمہ جس پر میں پہلے 2 دن پہلے بات کر چکا ہوں. اب اگر ایک انسان وہ کہے کہ نہیں صاحب جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہی ہے اور دنیا سے ماورا کچھ نہیں ہے تو اسلام کہتا ہے کہ سوری دس بک از ناٹ فار یو. یہ کتاب آپ کے لیے نہیں ہے. اگر واقعا آپ کا نظریہ اور آپ کی آئیڈیالوجی یہ ہے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس کو ریوزٹ کریں، آپ اس کے بارے میں مزید غور و فکر کریں. آپ اپنی اس محدود زندگی کو سب کچھ اگر سمجھ رہے ہیں اور اس دنیا کے بعد ہیئر آفٹر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے تو پھر واقعا بات بالکل درست ہے. میں کیوں نماز پڑھوں، میں کیوں روزہ رکھوں، پھر میرے لیے تمام عبادتوں کا مطلب کیا ہے؟ میں تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. پھر تو اس کے بعد اس وقت کو میں کسی اور کام میں استعمال کروں تاکہ 2 پیسے میں اور بنا سکوں. کہ بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، کہ جتنی عیاشی کرنی ہے کرو، جتنا عیش کرنا ہے کرو، اس لیے کہ نہ کوئی دوسری دنیا ہے، نہ کوئی قیامت ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے. نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں. ما یہلکنا الا الدہر، یہ قرآن مجید نے ان آئیڈیالوجی پیش کرنے والوں کی باتوں کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ زمانہ ہے کہ جو ہمیں ہلاک کر دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، آپ پہلے اس بارے میں اچھی طریقے سے غور و فکر کر لیں. واقعی آپ اس بات پر کنوینس ہیں؟ یعنی اگر انسان اپنی نگاہوں کی محدودیت کا شکار ہو بھی کوئی گنجائش نہیں، پھر وہ سیدھا سیدھا انکار کر دے کہ جو میری رینج سے باہر ہو جائے گا میں اس کا انکار کر دوں گا. لیکن کبھی صاحب علم یہ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ امکان کے اوپر گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب گنجائش موجود ہے تو عین ممکن ہے کہ ترقی کرنے کے بعد میں اس منزل پر پہنچ جاؤں کہ آج جو نظر نہیں آ رہا کل وہ نظر آنے لگے، آج جو سنائی نہیں دے رہا کل وہ سنائی دینے لگے. تو اب اگر پروردگار عالم انسان کے ذہن کو وسعت سے منوانا ہوتا، نباتات اور پلانٹ سے ہم نے ویسے ہی منوا لیا، زمین سے اور سولر سسٹم سے ہم نے ویسے ہی منوا لیا. ہم نے کہا یہیں پر میں عرض کروں اپنے جس زمانے میں پہلی مرتبہ ایڈیسن نے بلب بنایا ہوگا تو وہ بھی معجزہ ہی لگتا ہوگا. کہہ دو یہ بات انصاف کی کہ جب پہلی مرتبہ بلب آیا ہوگا تو لگا تو وہ بھی معجزہ ہوگا. پہلی مرتبہ جب فون آیا ہوگا تو وہ بھی معجزہ لگتا ہوگا. تو اس میں اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ پہلی بار ایڈیسن نے دعوی نبوت کیا، ایڈیسن نے دعوی نبوت کیا، فون بنانے والے نے کوئی دعوی رسالت کیا،
نہ انہوں نے دعویٰ کیا. اچھا اب اس کے بعد آئیے دوسری چیز, آپ اس لفظ معجزے پر غور تو کریں. معجزے کا مطلب ہے عاجز کر دینے والا فعل, وہ فعل جس کو وہ کرنے والا پیش کر. عصا پھینکا, اجدہ بن گیا. ممکن ہے کہ آج بھی کسی میوزیم کے اندر آپ کو وہ عصا مل جائے, مگر آپ اس کو پھینکیں گے تو وہ اجدہ نہیں بنے گا. اگر کوئی اس میوزیم میں جائے, اٹھائے اور اس کو پھینکے تو وہ اجدہ نہیں بنے گا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ایک جگہ کہی تھی کہ معاملہ صرف عصا کا نہیں ہے, موسیٰ کا ہاتھ بھی ضروری ہے. معاملہ صرف عصا کا نہیں ہے, موسیٰ کا ہاتھ بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے برادران عزیز, ذوالفقار اگر کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ اثر نہیں ہوگا, علی کا ہاتھ بھی ضروری ہے. صرف تلوار کے آنے سے کوئی شخص علی نہیں بن جاتا. علی کا ہاتھ ہو تب ذوالفقار بنتی ہے. ضرور بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کی طرف غور کریں کہ یہ آیتیں اس لیے ضروری ہیں کہ ان کے ذریعے سے اس کام کا آغاز تو ہو سکے, ورنہ برادران عزیز حجت کیسے تمام ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہلے مرحلے میں اس سلیبس کو اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ. دیکھو یہ آیتیں ان کے درمیان تلاوت کرتا ہے, یہ بتاتا ہے کہ یہ آیتیں ہیں کہ جو مجھ پر نازل ہو رہی ہیں. علامہ سید علی نقوی صاحب نے ایک بہت اچھی تعبیر استعمال کی. انہوں نے کہا یہ کلاسز ہیں. جس طریقے سے مختلف لیولز کے اوپر ایڈمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ تو جہاں موقع ملے گا پیغمبر آیتوں کی تلاوت کریں گے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کی تعبیر ہے پیغمبر اکرم کے بارے میں. یہ واقعہ علی کو حق ہے کہ وہ بتائیں کہ پیغمبر کا معاملہ کیا تھا. یہ مولا کا جملہ ہے خود اپنے بارے میں, اور اس کے بعد پھر پیغمبر کے بارے میں جملہ میں عرض کرتا ہوں کہ مولا یہ فرماتے ہیں کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ, میں اس طرح سے رسول کے ساتھ تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ. یہ عرب کی تعبیر ہے انتہائی کلوزنس کو سمجھانے کے لیے. کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ, میں اس طرح سے رسول کے ساتھ تھا کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. کنت ارا نور النبوہ واشم ریح الرسالہ, میں نبوت کے نور کو دیکھ بھی رہا تھا, رسالت کی خوشبو کو سن بھی رہا تھا. غار حرا کے اندر بھی پیغمبر اکرم کے ساتھ جو مصاحب حقیقی معنی میں موجود تھا وہ علی بن ابی طالب ہے. اور پھر یہاں پر یہ جو لفظ استعمال کیا, پھر علامہ نقوی صاحب بھی یاد آئے, انہوں نے اتنی حسین اس کی تشریح کی کہ یہ تو کہا گیا امیر المومنین کی جانب سے کہ میں رسالت کی خوشبو کو سونگ رہا تھا. تو کیا رسالت کی کوئی خوشبو ہوتی ہے کہ جس کو سونگا جائے؟ رسالت کی کوئی خوشبو ہوتی ہے کہ جس کو سونگا جائے؟ اعتراض کیا ہے کہ اس جملے کے اوپر کہ بھائی رسالت کی کوئی خوشبو ہوتی ہے, کوئی پرفیوم ہے کہ جس کی خوشبو کے انسان سو اتر کی خوشبو ہوتی ہے, پرفیوم کی خوشبو ہوتی ہے, مگر رسالت کیا ٹینجیبل ہے کہ اس کی خوشبو کو سونگا جائے؟ دیکھیں برادران عزیز, پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ نقل کیا, انی لاجد ریح یوسف, میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. جیسی خوشبو ہو ویسی قوت شامہ درکار ہے. اگر یوسف کی خوشبو ہو تو یعقوب کی قوت شامہ درکار ہے, اور اگر نبوت کی خوشبو ہو تو امامت کی قوت شامہ درکار ہے. اور آپ اس کی کیا بات کرتے ہیں؟ حدیث قصہ میں ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جو آتا ہے خوشبو کی بات کرتا ہے. اے مادر گرامی, میں آپ کے پاس ان کا رائے حسن کہیے گا, کہنا رائے تو جلدی. حسن علی کہتے ہیں میں اپنے جھٹ کی خوشبو سون رہا ہوں, حسین آتے ہیں کہتے ہیں میں اپنے جھٹ کی خوشبو سون رہا ہوں.
کا معاملہ کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، مولا کہتے ہیں رسول اس طرح سے تھے کہ طبیب دوا، کیا تعبیر ہے! آیت اللہ شیخ مرتضیٰ مطہری نے اس ایک جملے کی تشریح کے لیے صفحے کے صفحے لکھے سیرت رسول کے ذیل میں کہ علی نے حق ادا کر دیا. یہ جملہ پیغمبر اکرم کے بارے میں کہا طبیب دوا. مولا کہتے ہیں اللہ کے رسول اس طبیب کی طرح سے تھے. طبیب ڈاکٹر، دیکھیں ڈاکٹر دو طرح کے ہیں. ایک ڈاکٹر وہ ہے کہ جو کلینک میں بیٹھ کر مریض کا انتظار کرتا ہے، ایک وہ ہے. اور ایک ڈاکٹر وہ ہے جو ایمبولینس کے ساتھ جاتا ہے. وہ مریض کے آنے کا انتظار نہیں کرتا، کلینک بھی چلائے گا، ایسا نہیں کہ اس کا کلینک نہیں ہوگا، اس کا اسپتال نہیں ہوگا، مگر وہ اپنے مریض کا انتظار کرتا ہے تو وہ کلینک میں محدود ہے. اور ایک ہے موبائل ایمبولینس کے ساتھ، وہ خود تلاش کرتا ہے کہ کہاں پر زخمی موجود ہے، کہاں پر فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے. جس طریقے سے وہ طبیب اپنے مریض کی تلاش میں اپنے کلینک سے باہر جاتا ہے، اللہ کے رسول روحانی مریضوں تک خود پہنچا کرتے تھے. طبیب الدوا، دوا یعنی جو مسلسل گردش میں رہے. اب یہ وہ پہلا مرحلہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ. ابو جہل سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں آئے گا، آپ ابو لہب سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آئے گا پیغمبر اکرم کے حلقے میں؟ نہ، پیغمبر اکرم کے ابتدائی مرحلے میں. دیکھیے برادران، یہ تو بدقسمتی ہے کہ اسلام کی نمائندگی کے دعوے کے ساتھ آج کے زمانے میں یہ داعش، طالبان، القاعدہ اور بے قاعدہ یہ لوگ آتے ہیں جن کا کل کام یہ ہے کہ گردنیں کاٹ دی جائیں، جن کا کل کام یہ ہے کرواتے ہیں. یاد رکھیے گا. دیکھیے برادران عزیز، پیغمبر اکرم جس موقع پر اپنا پیغام سنا رہے ہیں، میجورٹی اس معاشرے کی کافر ہے، مشرک ہے. تو پیغمبر اکرم کو تو بس یہ کہنا چاہیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تلوار نکال رہا ہوں. کیا پیغمبر نے یہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے یہ کام نہیں کیا ہے. پیغمبر اکرم نے کنفرنس کرنے کی کوشش کی. سمجھو میری بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ رسول کے جس نے بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، ان کے درمیان جاتے تھے. ماننا چاہو تو بھی، نہ ماننا چاہو تو بھی، مجھ سے سنو کہ آیتیں ہیں کیا، تاکہ وہ میں تمہارے درمیان بیان کر دوں. اللہ نے قبول نہیں کیا، لیکن جو قبول کر لیں گے یہ وہ افراد ہیں کہ بقلہ میں خود کم سے کم مسلمان ہو گئے. ظاہری طور پر ان کو ایک اسٹیٹس دے دیا جائے گا کہ ہاں صاحب یہ مسلمان ہو گئے. اب یہ لوگ مسجد میں بھی آئیں گے، اب یہ لوگ باتیں بھی سنیں گے. جس طریقے سے پہلے مرحلے میں علاج جو ہے وہ ہے تزکیہ نفس کی، جب وہ آ تو گئے ہیں ان کو پاک کیا جائے. اب جو انداز ہوگا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، یعنی وہ کہ جو اپنے طور پر کم سے کم خود کو ظاہری طور پر مسلمان مان رہے ہیں، اب ان کے لیے کہا جائے گا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ صاحبان ایمان کے اوپر نماز کے فریضے کو رکھا گیا ہے. پروردگار کی طرف سے اعلان ہوگا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والوں روزہ رکھنا تم پر لازم کر دیا گیا. آپ نے غور فرمایا. اب یہ سیکوینس ہے اور ان تمام باتوں کو الگ الگ کہاں تک بیان کیا جائے؟ جب اس کو بریفلی سمرائز کر کے بیان کیا گیا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، سامنے اطاعت کرو. غور فرمایا آپ نے. یہ پورا بریف ایک کمانڈمنٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس طریقے سے کرو تاکہ تمہارا نفس بھی پاک ہو جائے. اور پھر اگر تم اس مرحلے سے آگے بڑھو، اسرار، رموز، وہ چیزیں جو مضمر ہیں، چھپی ہوئی ہیں، جن کے اوپر پردہ ہے، اور پھر وہ بھی کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کی جائے گی. لیکن برادران عزیز طے شدہ ہے، طے شدہ ہے. یہ پہلے مرحلے کے ناکام ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے آیتوں کو سنا کی منزل پر یا اتنی کامیابی حاصل نہ کر سکے کہ ان کو پروموٹ کیا جا سکے، یہ وہاں پر چھٹ جائیں. یہی ہوتا ہے. یعنی آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر ایک کلاس کے اندر 30 اسٹوڈنٹس ہیں، 30، کیا یہ سب ایک برابر ہوتے ہیں؟ سب ایک برابر تو نہیں ہوں گے. کچھ وہ ہوں گے جو ٹاپ کریں گے، کچھ وہ ہوں گے جو ایوریج گریڈ لے کر پاس ہو جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کو آپ گریس مارکس دے کر پاس کریں گے، کچھ وہ ہوں گے جو فیل ہو جائیں گے. جو فیل ہو جائیں گے ان
یہی نظر آتا ہے کہ اگر ایک کلاس میں 30 کہ اگر ایک کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس سے کچھ ہوئے سینے سے لگنے کا ڈکلیئر کیا جائے گا، مجھے انصاف سے بتائیے ایک کلاس میں 30 اسٹوڈنٹ سب کو یہ کام کیا جائے کہ ہماری آبزرویشن یہ کہتی ہے ارے چھوڑیے اس کو، پروردگار عالم سے اگر آپ پوچھیں اور یہ خدا ہی کہا ہے کہ خدا یہ بیان کرے، تیسرے پارے کی پہلی آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، خدا کہتا ہے کہ یہ سب رسول ہیں، ان میں سے بھی ہم نے بعض کو بعض فضیلت دی ہے۔ نگاہ قدرت میں سب انبیاء برابر نہیں ہیں، آپ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں کہ سارے صحابہ کو برابر مانیں، وہ سارے کے سارے کس منزل پر ہوں گے، مگر وہاں بھی درجات کا فرق ہے، مرتبے کا فرق ہے، کچھ ہیں اولی العزم، کچھ ہیں کہ جو رسول ہیں، کچھ ہیں جو نبی ہیں، اور کچھ ہیں کہ جو اولو العزم ہونے کی کیپیسٹی میں صرف 5 رہ جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عام طور پر اس طرح کا جب نمایاں کوئی عدد آتا ہے تو وہ یا 5 ہوتا ہے یا 12 ہوتا ہے یا 14 ہوتا ہے، محمد واجب اور ایک وہ ہے جو سید المرسلین، جو رسولوں کا بھی سردار، جو رسولوں کا آقا، جو رسولوں کا بھی مولا۔ دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، یہ جو کلاسز کا معاملہ ہے یہ سمجھ میں آنے والا ہے کہ پروردگار عالم نے اس طریقے سے رکھا ہے۔ اب اس کے بعد اس زمانے کے اندر اس طریقے سے تو کاپیاں لے کر امتحان نہیں لیا جاتا، امتحان کا انداز مختلف ہوتا تھا، جس طریقے سے ہر پیپر کے اکارڈنگلی یعنی ہر سبجیکٹ کے اکارڈنگلی امتحان لیا جاتا ہے۔ اگر آپ پریکٹیکل امتحان لینا چاہتے ہیں تو اس میں صرف آنسر شیٹ تو کام نہیں کرے گی، وہ تھیوری کے امتحان کے لیے ٹھیک ہے، پریکٹیکل امتحان ہوگا تو اس کے اندر لیب کے اندر لے جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی اور طرح کے امتحان کی تلاش ہے، مثلا آپ ایتھلیٹکس کے اندر یا گیمز کے اندر یا اسپورٹس کے اندر چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کون کہاں پر ہے، تو اب لیب سے بھی معاملہ باہر چلا جائے گا، آپ اس کو گراؤنڈ میں لے جائیں گے، وہاں پر دیکھیں گے، اسیس کریں گے۔ پیغمبر اکرم کے زمانے میں اس طرح سے کاپیاں میں تقسیم نہیں ہوتی کہ کاپیاں دی جائیں، تو پیغمبر اکرم مگر نگاہ رسول ناقد کی نگاہ ہے، نگاہ نقاد پیغمبر اکرم کی ہے، تو ان کو حق تو ہے کہ وہ اسیس کر کے بتائیں کہ کون کہاں پر ہے، کون کس منزل پر ہے۔ دیکھیں میں مولا کی بات نہیں کر رہا، میں دیگر عام صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں۔ اب حالات صحابہ کے اندر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے اندر آپ کو ملے گی ایک کتاب استیاب علامہ ابن عبد البر، ایک اور کتاب ہے الاصابہ فی معرفت الصحابہ، یہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے اسود الغابہ، یہ ابن اسیر جزری کی کتاب ہے۔ بعض کتابیں 1000 صفحے کی ہیں، بعض چند ہزار صفحوں کی کتابیں ہیں جو حالات صحابہ پر لکھی گئی ہیں، اور ان تینوں کتابوں کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ پیغمبر اکرم کچھ اسیس کر کے ایک رزلٹ ہے جس کو اناؤنس کر رہے ہیں، اور ذرا سنیے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ان الجنۃ لتشتاق الی ثلاثہ، کہ جنت 3 افراد کی مشتاق ہے۔ عام انسان جنت کا مشتاق ہے، جنت ان 3 افراد کی مشتاق ہے۔ یہ کون ہے بھائی، پتا تو چلے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جنت ان 3 افراد کی مشتاق ہے۔ اچھا سنیے ایک اور آیت میں سنیے، پہلے سورہ توبہ کی آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون ویقتلون، اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جان کو، ان کے نفس کو خرید لیا۔ ان اللہ اشتری، یقیناً اللہ نے خرید لیا۔ کس سے خرید لیا؟ من المؤمنین، مومنین سے خرید لیا۔ کس چیز کو خرید لیا؟ انفسهم، ان کی جان، ان کے نفس کو خرید لیا۔ کس چیز کے عوض خرید لیا؟ بأن لهم الجنہ، جنت کے عوض خرید لیا، یعنی جنت دی اور ان کی جان خرید لی۔ ایک سوال تو بنتا ہے، اگر کوئی مومن یہ کہے کہ ہم نے بیچا تھا تو اس نے خرید لی ہے،
دیکھیے برادران عزیز، سیدھی سی بات ہے نا، اگر آپ مثال کے طور پر آپ کو گاڑی پسند آ گئی کسی کی اور آپ کہیں میں نے خرید لی ہے، ارے بھائی اس نے بیچا ہے، اسے پوچھو بھی تو صحیح کہ اس نے بیچا ہے یا آپ نے اپنی طرف سے خرید لیا؟ اگر آپ کو کوئی مکان پسند آ گیا اور آپ نے کہا میں نے خرید لیا تو زبردستی ہے. جس کا مکان ہے اس سے بھی تو پوچھو کہ وہ بیچنا بھی چاہتا ہے یا نہیں. اگر پروپوزل ہے تو ایکسیپٹنس کی بات ہوگی. ایسا تو نہیں ہوگا کہ پروپوزل ہی نہیں آیا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. ایجاب اور قبول دو طرفہ ہوتا ہے. اب آپ غور فرمائیے، پروردگار عالم کہتا ہے ہم نے تو خرید لیا. علامہ سید علی نقوی صاحب نے اس کو بھی ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا یہ معاملہ بالکل صحیح ہے، یہ سوال اعتراض بالکل بجا ہے. اگر پروردگار عالم نے یہ کہا ہوتا کہ میں نے لوگوں سے ان کی جان کو خرید لیا، پروردگار نے یہ نہیں کہا. پروردگار نے کہا میں نے مومنین سے ان کی جان کو خرید لیا، میں نے صاحبان ایمان سے ان کی جان کو خرید لیا. یعنی جو صاحب ایمان نہیں ہے میں اس کو خرید سکتا، مگر صاحب ایمان ہے جب وہ ایمان کا اعلان کر رہا تھا، وہ ایمان کا اعلان نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی جان کو فروغ کرنے کا ایک پروپوزل لے کر آیا تھا. ہم اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے خرید لیا. مگر اتنا ضرور ہے کہ یہاں جو پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے خرید لیا، اللہ نے خرید لیا، اشترا، یہ مومنین کی جان کی بات ہو رہی ہے، یہ امیر المومنین کی بات نہیں ہو رہی ہے. مولا کا جملہ کیا ہے سنیں گے؟ مولا یہ فرماتے ہیں تمہاری جان کی کم سے کم قیمت. چیز پڑھا کرتے تھے کہ ایک ہوتا ہے بریک ایون، کہ اگر اس کے اوپر بیچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ تو نہیں کیا مگر نقصان بھی نہیں اٹھایا. اس سے اگر کم میں بیچ دیا تو نقصان ہے. اچھا آپ بریک ایون پر بھی اگر بیچتے ہیں تو اکنامکس سے ایک کانسیپٹ ہے اپارچونٹی کاسٹ کا. ٹائم تو لگا ہے میرا گیٹنگ انگیج، اس کام کو کرنے میں میرا ٹائم تو لگا ہے. اگر میں یہ کام نہ کرتا تو کوئی دوسرا کام کرتا، وہاں پہ کچھ بنا لیتا. آپ نے ایک اپارچونٹی کاسٹ اس کو بھی آپ مائنس کر دیں، سٹرس پیرس میں چلے جائیں. ابھی ادھر آ جائیے کہ صاحب ٹھیک ہے جتنے کا پڑا اتنے کا بیچا، فائدہ نہیں بھی کیا تو نقصان تو نہیں اٹھایا. یہ تو ہے بالکل صحیح ہے. لیکن اگر اس سے بھی کم میں بیچ دیا تو نقصان ہے. مولا کیا کہے؟ مولا یہ نہیں کہے کہ تمہاری جان کی زیادہ سے زیادہ قیمت یہ ہے. پانچویں امام سے کسی نے سوال کیا، انداز وہ ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تنزن سوال کیا گیا. پانچویں امام سے کسی نے پوچھا فرزند رسول یہ بتائیے پیغمبر اکرم کے بعد علی کا کتنوں نے ساتھ دیا؟ پیغمبر کے وفات کے بعد علی کا کتنوں نے ساتھ دیا؟ تو پانچویں امام نے اس کا جواب دینے کے بجائے ایک سوال کیا. سنیے گا. پانچویں امام کہتے ہیں اچھا تو تم اس سے یہ کہ یہ کم سے کم قیمت ہے، اب یہ بھی بتا دیجیے کہ زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوتی ہے. پروردگار عالم نے بھی جب ایبسولوٹلی کہا سارے مومنین، اگر مومن ہے کم سے کم وہ مومن ہونا چاہیے جینوئن، تو پھر محمد بلندر ایسا ہو نا تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ پنجاب میں 2 گھنٹے کی تقریریں کیسے ہوتی ہیں. میں کو 2 گھنٹے کی نہیں کروں گا، بالکل بھی نہیں کروں گا، مگر واقعی مائک سے بہت فرق پڑ جاتا ہے، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. پڑھنے والے کا بھی مزاج اور ہو جاتا ہے، سننے والوں کا بھی مزاج اور ہو جاتا ہے. آئیے واپس ہم چلیں کہاں یہ درمیان کی ضمنی باتوں کے اندر ہم نے اپنا تھوڑا بہت بھی صحیح بتایا کیوں کیا. آئیے واپس کہ یہاں پر اب پیغمبر اکرم کا یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ تو علی ہے، وہ تو امیر المومنین ہے، مگر ذرا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں 3 وہ ہیں ان الجنت لتشتاق الی ساسا. جنت 3 افراد کی مشتاق ہے، یعنی وہ چاہتی ہے کہ کب یہ لوگ جنت میں آئیں گے. اور وہ کون ہے؟ سلمان، وہ ابی ذر، وہ مقداد. وہ 3 یہ سلمان، ابو ذر اور مقداد. عجب برادران عزیز ذرا دیکھیے یہ 3 ایسے لازم و ملزوم کیریکٹرز ہیں. سلمان، ابو ذر اور مقداد یہ ایسے لازم و ملزوم کیریکٹر ہیں. صرف سلمان جو ہے ذہن میں فوراً آتا ہے ابو ذر، ابو ذر میں ذہن میں فوراً آتا ہے مقداد.
کیا یہ ہیں وہ صحابہ کہ جن پر ہماری جانیں قربان، جن کا کل شرف یہ ہو کہ ہم نے در زہرا پر اپنے نیچے جھاڑو لگایا ہے۔ اگر جن کا یہ شرف ہو وہ صحابہ کرام ہماری واقعی جانیں قربان، ان کی خاک پاک پر ہم قربان۔ کیا وہ افراد تھے کہ جو اہل بیت کے وفادار رہے، جو واقعاً آل محمد کے وفادار رہے، جنہوں نے پیغام غدیر کو فراموش نہیں کیا، جنہوں نے پیغمبر اکرم کی احادیث کو نظر انداز نہیں کیا۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ ان الجنت لتشتاق الی الثلاثہ، کہ جنت ان تین کی مشتاق، اور میں نے عرض کیا ان تینوں کتابوں کے اندر، استیاب میں بھی، اصابہ کے اندر بھی، اور وسط الغابہ، یہ تینوں بہت بڑی کتابیں مانی جاتی ہیں حالت صحابہ میں، ان تینوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ جملہ کہا۔ آپ مجھے حق دیجیے کہ میں یہ کہوں کہ اگر پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت ان تینوں کی مشتاق ہے تو جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ پیغمبر زندگی کی آخری سانس تک کو دیکھنے کے بعد یہ سند عطا کرتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نگاہ نقاد وہ اسیس کر رہے ہیں اور آخری نفس حیات کو دیکھنے کے بعد یہ سند دے رہے ہیں کہ یہ تین وہ ہیں کہ جو آخر وقت تک اس طرح سے صراط مستقیم پر رہیں گے کہ جنت ان تینوں کی مشتاق ہے۔ درست ہو گیا؟ تو یہیں سے پھر ایک مرتبہ سید العلماء کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر نے یہ بھی سمجھا دیا کہ دیکھو اگر میرے بعد کبھی کوئی دو راہ آئے تمہیں نظر آئے کہ کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے تو فیصلہ تین ہی سے ہوگا، مگر یہ تین یہ والے ہوں گے۔ سمجھانے کے لیے، ورنہ کسی کے وجود سے علی کی حقانیت کو ثابت کرنا شیعت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو کیا جملہ ہے۔ جلال پر اگر کسی سے بحث ہو جائے تو ہم یہ کہیں کہ یہ بھی تو صحابی ہیں اور یہ بھی تو صحابی ہیں اور یہ بھی تو صحابی ہیں، درست ہے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ شیعت کا مزاج پوچھتے ہیں تو شیعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کتنے علی کے ساتھ ہیں، علی حق ہے، کوئی علی کے ساتھ ہے تو بھی اور اگر نہیں ہے تو بھی، جس کے بارے میں پیغمبر نے دعا یہ مانگی ہو کہ اے پروردگار، صرف اتنا نہیں کہا، پہلے جملہ یہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، نہیں، آگے کا جو جملہ ہے اے پروردگار حق کو وہاں پھیر دے جہاں علی پھر جائے، یہ جملہ یہ بلاغت ہے پیغمبر ہے، یہ پیغمبر اکرم کی فضا ہے، ایلوکوینس ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، بات آگے جو میں علی ہے، علی ہے، ساتھ دو تو علی ہے، ساتھ نہ دو تو علی ہے، جس کے قبضہ قدرت رکھتی ہو گھوڑوں کا اب یہ تو درمیان میں بات آگے واپس آئیے جو سلمان ابو ذر اور مقداد کی میں بات کر رہا تھا، پیغمبر اکرم نے اسیس کیا، کاپیوں کے ذریعے سے نہیں، پیغمبر اکرم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے آبزرویشن سے، اپنی اسیسمنٹ سے دیا، اور پیغمبر بتاتے ہیں کہ یاد رکھو کہ سلمان ابو ذر اور مقداد ایمان کے درجات ہیں، ایمان کے لیولز ہیں، مدارج ہیں، مختلف درجات ہیں، مقداد 8ویں درجے پر ہے۔ یہ پیغمبر اکرم کی طرف سے مارک شیٹ ایشو ہو رہی ہے کہ مقداد ایمان کے 10 درجے، مقداد 8ویں درجے پر ہے، اور سلمان کا درجہ سلمان ہے، ابوذر ہے، مقداد ہے۔ اچھا برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ تینوں جہاں پر ہیں یہ فرق پیغمبر بیان کر سکتے ہیں، ہم تو اتنے فاصلے پر ہیں کہ اگر ہم احساس کرنا چاہیں تو ہم فرق بھی محسوس نہیں کر پائیں گے۔ سادی سی بات یہ ہے کہ ڈوبنے کے لیے پول بھی کافی ہوتا ہے، جھیل بھی کافی ہوتی ہے، دریا میں بھی انسان ڈوب جاتا ہے، سمندر میں بھی ڈوب جاتا ہے، تو سمندر بھی ڈوبانے کے لیے بہت کافی ہے، دریا بھی کافی ہے، جھیل بھی کافی ہے، دور سے اگر ہم دیکھیں تو ہم فرق نہیں کر پائیں گے
کہ جھیل اور دریا اور سمندر کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو یہ تو بہرحال اتنا تھوڑا تھوڑا فرق ہے، 8ویں درجے پر، 90 درجے پر، 10 درجے پر. مگر علماء کا بڑا پیارا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ 10 درجے تھے اور سلمان 10ویں درجے تک پہنچ گئے. تو اگر کوئی ان کا مقتدا ہے تو اس کو کس درجے پر مانا جائے؟ نہیں برادران عزیز، درجہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو حاصل کیا جاتا ہے. درجہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو حاصل کیا جاتا ہے، یعنی پہلے وہ نہیں تھا اور اب اس درجے پر آیا ہے. تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ مقدار ہے 8ویں درجے پر، ابو ذر ہے 90 درجے پر، سلمان ہے 10ویں درجے پر، اور جو ان کا امام ہوگا وہ درجوں سے بے نیاز ہوگا، اسے کل ایمان کا. سن لیجیے، سلمان کی بات ہوئی، ابو ذر کی بات ہوئی، مقداد کی بات ہوئی. یہ عجیب شخصیت ہے. امیر المومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، حسین کی خدمت کا شرف حاصل. امام حسین جس کو کہا یہ میری ماں ہے، وہ معمولی شخص ہے. اے اماں فضا، اماں فضا. حسن مصطفیٰ کہیں اماں. جنت، مرضی پروردگار، جنت، مشتاق، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں. اب ذرا سنیے، حافظ کفایت حسین اللہ مقامہ نے بہت ہی ایلیگنٹلی اس کو اپنی ایک اسپیچ کے اندر بیان کیا. کتابوں تو ہے مگر اس کے علاوہ بھی خود ان کی اپنی اسپیچ بھی چھپ چکی ہے، اس کے اندر بھی یہ بہت عمدگی کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ جناب فضا اصطلاح میں کہا جائے رضی اللہ تعالی عنہا، انصافا سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہا. یہ جناب فضا باہر نکلی کہاں سے؟ خانہ سجدہ سے باہر ہے. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبد الرحمن ابن عوف وہ جناب فضا کو دیکھتے ہیں، قریب جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف بڑی شخصیت ہے، انہوں نے سلام کیا. اچھا، ہمارے پاس کچھ ایٹیکیٹس ہیں اسلام کے اعتبار سے کہ اگر ینگ لیڈیز ہیں تو ان کو مرد حضرات سلام نہ کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی فساد ان کے اندر نہ آئے، لیکن اگر بزرگ خواتین ہیں ان کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف نے سلام کیا جناب فضا کو. جناب فضا نے جواب سلام کہا، اور اب عبد الرحمن ابن عوف نے ایڈمائر کیا جناب فضا کو، اپریشیٹ کیا، ان کے مرتبے اور مقام پر ایک تبصرہ کیا. کہا فضا کیا کہنا آپ کے نصیب کا، آپ کی قسمت کا، آپ کی جنت تو پکی، جنت مشتاق ہے، جنت خرید لی، جنت کے عوض خرید لیا. سنیے جناب فضا کا جملہ سنیے. دیکھیے برادران عزیز، یہ ہر کوئی ایک لیول پر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ایک لیول کے اوپر. معرفت ہی کے فرق کی وجہ سے ایمان کے درجات مختلف ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. جناب فضا نے جملہ سنا. جملہ کیا ہے پھر سنیے گا. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں فضا کیا کہنا آپ کے نصیب کا، آپ کی جنت تو پکی، آپ کی جنت گارنٹیڈ، آپ کی جنت ضمانت شدہ. فضا نے عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھا اور کہا اے عبد الرحمن کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ ہم اور آپ نہیں کہہ پائیں گے. فضا کو سوٹ کر رہا ہے کہ وہ یہ جملہ کہیں اور بجا بھی آ رہی ہے. جناب فضا کہتی ہے کہ عبد الرحمن یہ بتاؤ کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ عبد الرحمن چٹپٹا گیا. انہوں نے کہا کہ فضا یعنی آپ واقف نہیں میں کس جنت کی بات کر رہا ہوں، آپ نہیں جانتے؟ کہا نہیں، کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ کہا وہ جس کا قرآن کے اندر ذکر آیا ہے، پیغمبر نے اتنی حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے کہ جنت وہ ہے کہ جہاں پر محلات ہوں گے، باغ ہوں گے، قصور ہوں گے، نہریں بہ رہی ہوں گی. ان کے بارے میں آپ کو نہیں پتا؟ یعنی عبد الرحمن اسٹیٹ آف شاک. کیسے ہو سکتا ہے؟ فضا مت بھولیے گا یہ بیوی وہ ہے کہ جس نے کربلا کے بعد گفتگو کی ہے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے. مذاق نہیں ہے جناب فضا. بہار الانوار کے اندر علامہ مجلسی نے ان آیتوں کو جمع کیا ہے جو رپورٹ ہو سکی کہ جن کو جناب فضا نے استعمال کیا تھا اپنی گفتگو کے لیے. یہ جناب عبد الرحمن ابن عوف ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ فضا یہ کہہ رہی ہے کس جنت کی بات کر رہے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں بیوی وہی جنت جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، یہ اس کی صفات بیان ہوئی، آپ نہیں جانتے؟ نہیں میں نہیں جانتی. تو کس جنت کی بات کر رہے ہیں؟
عبدالرحمان کہتے ہیں آپ حیران. اب بی بی فضا کہتی ہیں اے عبدالرحمان, عبداللہ بن مسعود, معافی چاہتا ہوں, عبدالرحمان بن عوف نہیں, عبداللہ بن مسعود. انہوں نے کہا, عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ جنت. بی بی نے کہا نہیں. اب بی بی فضا کہتی ہیں اے عبداللہ, اتنا وقت تم صحبت رسول میں گزار چکے ہو, معرفت حاصل نہیں کر پائے, معرفت حاصل نہیں کر پائے. اور اب عبداللہ بن مسعود واقعاً پریشان ہو گئے کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا. بی بی فضا کو کہتے ہیں کہ فضا میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ مجھے بے معرفت بتا رہی ہیں, میں نے کیا ایسا کہہ دیا. فضا کہتی ہیں اے عبداللہ, خانہ سیدہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ, اس گھر میں جس کو رہنے کا موقع مل جائے تو مجھے کسی اور یہ گھر اگر اس میں کسی کو رہنے کا موقع مل جائے تو کیا اس کو بھی کسی جنت کی تمنا ہو سکے مل جائے, ٹھیک ہے, مگر اس وقت جہاں پر جاؤں ذرا سوچو تو صحیح میں کہاں پر ہوں. اچھا اب واقعا اگر آپ غور کریں برادران عزیز, جناب فضا جسٹیفائی کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک بات بتاؤ, جنت میں کیا ہو, ہم لوگ جب دعا مانگتے تو کیا مانگتے ہیں, اے پروردگار فلاں مرحوم کا انتقال ہو گیا اسے جنت دے دے, صرف اتنی دعا نہیں مانگتے. ہماری دعا صرف اتنی نہیں ہوتی, ہماری دعا یہ ہوتی ہے پروردگار مرحوم کو جنت میں جوار معصومین میں جگہ دے دے. دیکھیں برادر, یہ دعا ہوتی ہے ہماری مرحوم کے بارے میں, اے پروردگار فلاں مرحوم کا انتقال ہو گیا, انہیں جنت میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. جوار کس کو کہتے ہیں, نیبرہڈ, نیبرہڈ میں جگہ عطا فرما, یعنی جہاں پر معصومین کا گھر ہو اس کے برابر میں کہیں جگہ مل جائے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جنت کے علاوہ نور علی نور, صرف جنت نہیں, جنت میں جوار معصومین. ارے وہ مرحوم ہے کہ جس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ شاید اسے جنت میں جوار معصومین مل جائے. فضا وہ ہے کہ جسے اس دنیا کے اندر جوار نہیں معصومہ کے گھر میں جگہ گھر میں جگہ جس کو مل چکی ہو. اور اب جناب فضا کہتے ہیں اس گھر میں میرا مرتبہ اور مقام تو جانو کہ کیا ہے, میں یہاں کے خادمہ ہوں, مگر ذرا سوچو کہ ہوتا کیا ہے کہ جب صبح کو میں اٹھتی ہوں تو دو شہزادے حسن اور حسین, کون, جوانان جنت کے سردار. یہ دو کون ہیں, جوانان جنت کے سردار. علی کون ہے, قسیم النار والجنہ, جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے. زہرا کون ہے, سیدۃ النساء اہل الجنہ, جنت کی عورتوں کی سردار یہاں ہے. جنت کے شہزادے یہاں ہیں, جنت کو بانٹنے والا یہاں ہے. میرا مرتبہ تو جانو, جب میں صبح اٹھتی ہوں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار مجھے آ کر سلام کرتے ہیں, اماں فضا ہمارا سلام کرتے ہیں. وہ جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے وہ کہتا ہے بہن فضا میرا سلام قبول کرو. اور جنت کی جو مالکہ ہے, جنت کی عورتوں کی سردار ہے, وہ مجھے سینے سے لگا کر کہتی ہے اے بہن فضا میرا سلام قبول کرو. اسے اس دنیا کے اندر یہ گھر مل جائے اسے ہر چیز کی تمنا ہو سکتی ہے, جنت کی تمنا نہیں ہو. بس عزیز میں نے آپ کو زحمت دی, حسن مصطفیٰ کا بھی ذکر آ گیا, حسین کا بھی ذکر آیا, علی کا بھی ذکر آیا, زہرا کا بھی ذکر آیا. ہم اپنے مرحومین کے لیے انہیں کا وسیلہ دیتے ہیں, اپنے لیے انہیں کا وسیلہ دیتے ہیں, بیماروں کی شفا کے لیے انہیں کا وسیلہ دیتے ہیں. ایک مومن نے گزارش کی تھی کہ کسی مومنہ کی بیماری کی وجہ سے دعا کی جائے پروردگار تمام بیماروں کو, بیمار کربلا کے صدقے میں, حسن مصطفیٰ کے صدقے میں, حسین شہید کربلا کے صدقے میں, اور آج اس کا ذکر کرنا ہے قاسم ابن حسن کے صدقے میں. خدا سے عطا فرمائے. بس برادران عزیز میں آپ کو کیا زحمت دوں, مگر اتنا تو ہے کہ وہ یتیم حسن اس کی معرفت کا اندازہ کریں, جو 12-13 سال کا بچہ ہے. 12-13 سال کے بچے ہی تو ہوتے ہیں. 12-13 سال کا بچہ ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے. جب حسین مظلوم کے پاس وہ آئے ہیں اور یہ سوال کیا ہے کہ کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام ہے. ناظرین عزیز چلیے تھوڑا پیچھے سے چلیں. آپ لوگوں کے ذہن کے اندر ہوگا یہ تو یاد دہانی ہے نا, یہ تو ذکر ہے.
جب حسن مشتبہ 28 سفر کو دنیا سے جا رہے تھے، جگہ کے ٹکڑے کٹ کر کے دے رہے تھے، تو ایک جملہ حسین سے کہا تھا. جب حسین قریب آئے تھے، سر پر امامہ نہیں تھا، پیروں میں نالے نہیں تھی. میں اللہ بنی آخر خدا مدینہ منورہ آپ سب کو لے جائے اور سب کو نصیب کرے وہ زیارت ہے. محلہ بنی ہاشم میں امام حسین کا گھر، امام حسن کا گھر قریب تھا، بالکل برابر میں. مگر جب حسین کی شہادت کا مرحلہ قریب آیا اور زہر کا اثر ظاہر ہوا، حسین اس طرح سے پہنچے ہیں کہ سر پر امامہ نہیں تھا، پیروں میں نالے نہیں تھے، اور سوال کیا اے بھیا حسن یہ کیا ہو گیا؟ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نظر آ رہے گرتے ہوئے لگن کے. حسن نے کہا بھیا جو بھی ہوا بہت کم ہوا، جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے ویسا کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. یوم عبداللہ، وہ دن تو کسی پر نہیں آئے گا جو تم پر آئے گا. یہ جملہ جو حسین نے کہا. ایک جملہ جناب فروا سے بھی کہا. قاسم گود میں ہے اور امام حسن نے جناب فروا کو مخاطب کر کے کہا اے فروا، اس بچے کا بھی دھیان رکھنا اور اس تعویذ کا بھی دھیان رکھنا. تعویذ دیا مدینہ المعاجز کے اندر علامہ بحرینی نے اسے امام حسن کے معجزات کے اندر شمار کیا ہے کہ مستقبل کو دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سے اپنی نمائندگی کا اہتمام کیا ہے. اے فروا، اس بچے کا بھی خیال رکھنا، اس تعویذ کا بھی خیال رکھنا. جب کوئی بہت مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھولنا، کوئی تحریر ہوگی جس میں اس مشکل کا حل موجود ہوگا. جناب فروا نے قاسم کے بازو کے اوپر اس تعویذ کو باندھ دیا. وقت گزرتا چلا گیا، قاسم بڑا ہو گیا اور کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. عجیب جملہ مولانا اصغر حسن زیدی صاحب بیان کیا کرتے ہیں کہ شب عاشور جناب قاسم سے جناب فروا نے کہا اے بیٹا قاسم، میں سیدانی نہیں ہوں، میں آل محمد کے گھرانے سے نہیں ہوں، میں باہر سے آئی ہوں، میں سیدانی نہیں ہوں. اگر کل میدان میں تم نے کمزوری دکھائی تو مجھے یہ سننا پڑے گا کہ حسن کا قاسم کمزوری نہ دکھاتا، یہ فروا کی توت. اے بیٹا قاسم، کل کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، کل میدان کے اندر کسی قسم کی کمزوری نظر نہیں آنی چاہیے. قاسم کہتا ہے کل آنے تو کیجیے، کل آنے تو کیجیے. پھر دیکھیے گا میں کیسے شجاعت کی اور دکھاتا ہوں. 12 سال کا بچہ شجاعت کہہ سکتا ہے، اس طرح سے وہ کہہ رہا ہے 12-13 سال کا بچہ. اور جناب قاسم پریشان ہے. جناب فروا بھی پوچھتی ہیں بیٹا قاسم، کل تمہیں اجازت تو مل جائے گی؟ کہ اماں میں بھی پوچھ کر آتا ہوں چچا جان سے. گئے. امام مظلوم عبادت کر رہے تھے، مصلی کے اوپر مناجات کر رہے تھے پروردگار سے. اچانک محسوس ہوا کہ دائیں ہاتھ کر میرے کو لا کر بیٹھا ہے. دیکھا قاسم. بیٹا قاسم خیریت اس وقت یہاں پر خاص کا کہ چچا جان ایک سوال تھا، اس کا جواب چاہیے. کیا بات؟ پوچھو کیا سوال. چچا جان یہ بتائیے کل کے مرنے والوں میں میرا نام شامل ہو گیا؟ حسین مظلوم کہتے ہیں اے بیٹا قاسم آہستہ بولو کہ تمہاری ماں نہ سن دے. تم اپنی ماں کی باہر ہوگی تو اب ہوتا بیٹا آہستہ بولو، تمہاری ماں کے کانوں تک تمہاری آواز نہ چلی جائے. قاسم کہتے ہیں مگر چچا جان میری ماں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں آپ سے پوچھ کر. حسین کہتے ہیں اے بیٹا کل مرنے کی بات کر لو، ایک بات تو بتاؤ، کل کی موت تک تمہارے خاندان اہل بیت کے بچوں کی تربیت کو آپ دیکھیے. احلى من العسل، موت وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. قاسم پھر کہتے ہیں چچا جان آپ نے جواب تو نہیں دیا، مجھے بتائیے کل مرنے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں؟ اب حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم تم اپنے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ کل کے مرنے والوں میں تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شامل ہے. قاسم اپنے بارے میں پوچھنے آئے تھے، علی اصغر کا ذکر سنا، لڑائی ہوئی، بندے کبر ٹوٹنے لگے اور کہنے لگے اے چچا جان اصغر تو اتنا چھوٹا ہے اپنے پیروں سے چل کر تو جا نہیں سکتا، کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں آئے گی؟ حسین مظلوم نے دلاسا دیا، تسلی نہیں کہ قاسم اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اے قاسم، اے حسن کے غیرت دار قاسم، آپ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ یہ بے حیا فوج خیموں تک شام غریبہ میں آ کر دیکھیے یہ فوج خیموں تک آئی، خیموں کو آگ ہی لگایا اور وہ چادریں چھینی بھی گئی. اگلا دن آ گیا.
اب پھر علامہ سید علی نقوی صاحب ان کا ایک بہت ہی اہم توصیہ ہے فقہی اعتبار سے بھی کہ رات کو حسین نے جو کہا تھا وہ تو کہا تھا اپنے علم کی بنیاد پر کہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ کون کون شہید ہونے والا ہے. اگلا دن آ گیا اور جناب قاسم آ کر کہتے ہیں چچا جان مجھے بھی پڑھنے کی اجازت دیجیے. حسین منع کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کئی مرتبہ. ادھر سے جناب فروہ ناراض ہو رہے ہیں, اولاد عقیل کی لاشیں آ گئے, اولاد جعفر کی لاشیں آ گئے, اونو محمد کی لاشیں آ گئی. جناب فروہ کہتے ہیں بیٹا قاسم تو مجھے کتنا شرمندہ کروا رہا ہے, بی بی زینب کے سامنے تو مجھے شرمندہ کر رہا ہے. قاسم کہتا ہے کیا کرنا, صبح سے پوچھ رہا ہوں. قاسم پریشان ہے, رات کو مجھے کہا اور اب اجازت نہیں دے رہے. وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ علم کی بنیاد پر. اور اس وقت یہ بچہ یتیم ہے. یتیم کا ولی یا تو باپ ہو, باپ نہیں ہے تو دادا ہو, اگر دادا نہیں ہے تو حاکم شرع. تو امام وقت سے بڑھ کر تو کوئی وارث نہیں ہو سکتا. مگر وہ حسین جس نے سب سے بیعت کو اٹھا لیا تھا وہ اپنے بھتیجے کے اوپر یہ حق کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ لہٰذا اس موقع پر اجازت نہیں دیتے. مگر وہ وقت آیا جب جناب قاسم جناب فروہ کے سامنے بار بار اصرار کرے اماں مجھے اجازت نہیں ملتی, اماں مجھے اجازت نہیں ملتی. تو آپ کو یاد آیا کہ میرے شوہر نے یہی تو کہا تھا کہ جب انتہائی مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا. اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہو سکتا ہے کہ میرے قاسم کو مرنے کی اجازت نہیں ملتی. یہ کربلا کی مائیں ہیں. یہ سب سے بڑا مشکل وقت ہے کہ میرے قاسم کو شہادت کی اجازت نہیں مل رہی. قاسم کو کہا بیٹا ذرا اس تعویذ کو کھولو اور دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. قاسم نے تعویذ کو کھولا, اپنے بابا کی تحریر نظر آئی. اے بیٹا قاسم یہ تحریر تم اس وقت پڑھو گے جب کربلا میں تمہارا چچا گر چکا ہوگا. کربلا میں میں نہیں ہوں گا, لیکن بیٹا قاسم تمہیں میری نمائندگی کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرنی ہے. قاسم نے یہ خط پڑھا, خوشی سے نہال ہو گئے. اماں کے پاس آئے, اماں ذرا دیکھیے. جناب فروہ نے خط دیکھا, وہ خوشی سے نہال ہو گئی. اور اب جناب فروہ آئی جناب زینب کے پاس اور کہا کہ بیوی شہزادی اب آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. اب تک آقا نے میرے قاسم کو مرنے کی اجازت نہیں دی, مگر ذرا آپ خود دیکھیے اب آپ سفارش کریں گے یا نہیں کریں گے. جناب زینب نے تحریر کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. قاسم کا ہاتھ پکڑا اور حسین کے پاس لے کر گئی اور کہنے لگی بھیا میرے قاسم کو مرنے کی اجازت دی. امام حسین کہتے ہیں زینب تم یہ بات کہہ رہی ہو, یہ بھیا حسن کی نشانی ہے, تم یہ بات کہہ رہی ہو. جناب زینب کہتی ہے ہاں میں یہ بات کہہ رہی ہوں. اور پھر جناب امام مظلوم کے سامنے حسن مصطفیٰ کا وہ خط لا کر رکھ دیا. حسین نے اپنے بڑے بھائی کا خط دیکھا, پڑھا اور اب قاسم سے کہنے لگے کہ علامہ طالب جوہری صاحب کا جملہ کہنے لگے اے بیٹا قاسم تم تو میرے امام کا خط لیا ہے, اب میں تمہیں نہیں روکوں گا, اب میں تمہیں نہیں روکوں گا. جاؤ میدان میں جاؤ اور اپنے بابا کی وصیت پر عمل کرو. جب اجازت ملی ہے تو جناب فروہ کی آواز آئی. آقا کچھ دیر کے لیے قاسم کو ذرا خیمے میں بھیجیے گا. اور اب قاسم خیمے میں گئے, جناب زینب بھی خیمے میں گئی. جناب فروہ نے حسن مصطفیٰ کا امامہ بی بی زینب کے حوالے کیا اور کہا بی بی ذرا امام حسین سے کہیے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے قاسم کے سر پر رکھ دیں. حسین مظلوم نے حسن کا امامہ قاسم کے سر پر رکھا. قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ خود سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکے. حسین مظلوم نے گود میں اٹھا کر قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا. اور اب جب قاسم میدان میں جانے لگے ہیں مقابلہ کیا. حضرت شامی کے 4 پہلوان بیٹوں کو بھی قتل کیا, خود حضرت شامی کو بھی قتل کیا. مگر عزیزوں مولانا اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ وہ وقت آیا کہ جب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں, ہر شخص جب گھوڑے سے گرتا تھا کسی نہ کسی انداز سے پکارتا تھا آقا میری مدد کو آئیے, مولا میری مدد کو آئیے, بابا میری مدد کو آئیے. مگر قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ جب گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں تو بے اختیار کا اماں میں گر گیا, اپنی ماں کو یاد کیا, اماں میں گر گیا. اور جب حسین نے دور سے دیکھا کہ میرا قاسم زمین پر آ گیا ہے, ایک طرف عباس نے حملہ کیا, ایک طرف حسین نے حملہ کیا, اور وہ فوجیں کہ جو قاسم کے اوپر ٹوٹی ہوئی تھی اور تلواروں سے زخمی کیے جا رہی تھی وہ منتشر ہونا شروع ہوئی. اور اب زمانے کے امام کی فریاد ہے, صاحب زمان کہتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید کے اوپر کہ جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف. کہتے ہیں قاسم کا لاشا اس قابل نہیں ہے, ماں